بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سردار طیب خان، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش ایس ٹی کے ولاگ۔ آج ہم بات کریں گے گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی درخواستوں پر ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو 9 مئی کے 8 مقدمات تھے اس میں ان کو ضمانت جو ہے وہ دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں خوشی کی لہر اس سے جو ہے وہ ہوئی ہے، اور کافی خوشی کا کل موقع تھا اور ایک ہسٹوریکل دن تھا، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا یہ ضمانت والا، خاص طور پر یہ تو لوئر کورٹ سے ہی اس کو مل جانا چاہیے تھا، اس کو اتنا آگے نہیں آنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ لیول تک نہیں آنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ میں یہ چیز آئی اور پھر پراسیکیوٹر جو ہے وہ دلائل دینے میں ناکام رہے، پراسیکیوٹر جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں اور ناکام رہے، جس پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوا، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 9 مئی کیسز میں جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف ملا ضمانت کی شکل میں۔ اب القادر کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں لگا ہوا ہے، اگر ادھر سے ضمانت ہو جائے تو عمران خان صاحب کے لیے رہائی کا پروانہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان پر بہت سارے مقدمات ہیں، درجنوں FIRs ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو اتنی جلدی جو ہے وہ رہائی دلائی جائے گی۔ اور دوسرا کل ایک تو طرف تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو یہ ریلیف ملا عدالت کی طرف سے، دوسری جانب عمران خان صاحب کی بہن شیرہ علیمہ خان صاحبہ کے گھر زمان پارک میں جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہے، اور ان کے چادر دواری کا تقدس ایک مرتبہ پھر پامال کیا جاتا ہے، اور ان کے جو بڑے بیٹے ہیں شاریز خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ FIA نے اس کی تصدیق کی ہے، اور آج انہیں ابھی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، اور ان پر جو ہے وہ ریاست مخالف کوئی بیان تھا کہ کیا کچھ اس حوالے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اللہ جانے۔ میری نظر سے تو خیر ان کا ایسا کوئی بیان نہیں گزرا، بہرحال ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کوئی ریاست مخالف ٹویٹ کیا یا کوئی سرگرمی میں انوالو رہے ہیں، یہ اس الزام پہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی غلط ہے۔ جمہوری ملکوں میں سیاسی انتقامی کارروائیں تو ہم نے سنا تھا، لیکن ان کے خاندانوں کو گرفتار کرنا یا فیملیز کو گرفتار کرنا یہ بہت غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، انسانی حقوق کی بنیادی وائلیشن ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شاریز خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غیر سیاسی ہیں اور اپنا وہ کام کر رہے ہیں، تو اس طرح فیملیز کو، کسی کی بھی فیملیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، انتہائی گھٹیا اور نیچ حرکت ہے۔ اور چادر کا جو تقدس ہے کسی کا بھی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو، وہ پامال نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کا تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرسیاں آنی جانی چیز ہوتی ہیں، آج ان کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، تو اس کی آڑ میں، اس کی طاقت میں، اس کے نشے میں، اس کے غرور میں انسان کو اپنی اخلاقیات نہیں بھولنی چاہیے۔ تو اب بات کریں گے سہیل وراج صاحب کے کالم کی بڑی گونج ہے، 3 کالم انہوں نے لکھ دیے ہیں، اور DGI SPR کی جانب سے تردید بھی آ گئی ہے کہ ایسی بات کوئی نہیں کی۔ آرمی چیف فیلڈ سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کی جانب سے کہ کہیں نہ PTI کا ذکر ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ان کی جانب سے کی گئی ہے کہ معافی مانگ لیں اور پھر جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے حوالے سے صحافی کو محتاط ہونا چاہیے، خاص طور سے سہیل وراج ایک بڑے نامور صحافی ہیں، اور انہیں جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کوٹ اینڈ کوٹ کر کے لکھی ہیں، جس کی تردید بھی اب آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ مزید بات کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بدقسمتی رہی ہے کہ صحافی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے، اور پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو قربان نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی صحافی ہو، چاہے وہ بڑا صحافی ہو، چھوٹا صحافی ہو۔ اگر چھوٹا صحافی تو یہاں کچھ کرے، ہمارے جیسا عام صحافی تو اس پر PK ایکٹ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اس پہ جرمانے پڑ جاتے ہیں، اور اس کو FIA اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو ہے وہ سب کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن کسی کو مس کوٹ کر کے رپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ ایک معتبر اخبار ہے، بڑا اخبار ہے جیو جنگ، تو اس پہ اس طرح کی خبر بریک ہونا، کالم کا آنا، اور پھر اتنی بڑی جو ہے وہ شخصیت کو کوٹ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ جو ہے فیک خبر میں اور ڈس انفارمیشن میں آتا ہے، اس سے عوام میں
گمراہی پیدا ہوتی، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی سہیل ورائے صاحب کو، اور ان کو اب اس کی وضاحت سہیل ورائے صاحب بھی اس کالم کی دے سکتے ہیں کیوں لکھا انہوں نے، اور وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنی جھوٹی چیزیں کیوں گڑھی ہیں اور کیوں اپنے ذاتی فائدے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ لانچ کی ہیں، جس کا ڈی جی ایس پی آر نے کل صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کلیئر کر دی تھی۔ بات اب یہ ہے سمپل سی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان پر جو ہے وہ مختلف مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اپیلوں پر عمران خان صاحب متعدد بار کہتے رہتے تھے کہ سماعت ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ خاص طور پر عمران خان صاحب متعدد بار ہم نے سنا ان سے، اور انہوں نے بات چیت جب میڈیا سے وہ کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا میری اپیلیں نہیں سنی جا رہی 9th میں کیسز کے حوالے سے، تو تقریباً 2 سال لگے ہیں پی ٹی آئی کو 9th میں کیسز میں جو ہے وہ ضمانت کے حوالے سے اپیلوں میں۔ تو یہ اپیلیں خیر لوور کورٹ سے چھٹی عدالتوں سے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں بالکل جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں، اور ہائی کورٹ تو بالکل جو ہے وہ اس کو، کیونکہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کل ایک نجی چینل میں بھی کہا ہے کہ جی مکمل اس کو تو تالا ہی لگا دیا گیا ہے کہ کہیں سماعت کے لیے کیس لگتا ہی نہیں ہے، جب لگے نا تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ ادھر سے جا کے ریلیف لیں۔ بڑا انہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں پر انہیں اعتماد ہے، بطور وکیل ان کو جو ہے وہ انصاف ملتا ضرور ہے عدالتوں سے، خاص طور سے سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم سائفر والے معاملے پہ گئے تھے، پھر ہمیں اور پھر وہاں سے جو ہے باعزت بڑی ہوئے تھے سائفر والے کیس میں، پھر عدت والا کیس تھا اور دیگر کیسز تھے، عجیب و غریب کیسز بنائے گئے تھے۔ تو بڑا یہ سیاسی انتقامی کروائیں ساری زندگی نہیں رہتی، یہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ زیادہ دیر تک یہ چیزیں نہیں چل سکتی، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر لیں، جتنا مرضی کسی کو دیوار کے ساتھ لگا لیں، نہ کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو سیاست سے بے دخل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو عوام کے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب مجھے جو ہے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت کی کچھ اچھے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ خیر یہ موجودہ حکومت تو آئی ہی فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ کوئی عوام کے لیے کرشمہ بن کے تو آئی نہیں ہے، لوٹ مار عام ہے، کرپشن ہے، چینی اسکینڈل ہے، مہنگائی ہے اور نالائکیاں ہیں اس حکومت کی جو ہائی لائٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو جو ہے وہ خود نکلنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز خود بلند کرنی چاہیے، اور پرامن پیسفل اپنا پروٹیسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عمران خان یا اس کی پارٹی نے تو یہ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ وہ لوگوں کو نکالیں گے، لوگ نکلیں گے اور پھر احتجاج ہوگا۔ تو پرامن اپنے حقوق کے لیے کم از کم لوگوں کو نکلنا چاہیے، مہنگائی کی آواز سے نکلنا چاہیے، اور جو حکومت کی غلط پرفارمنس ہے اس کے خلاف نکلنا چاہیے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارا بھی فرض ہے، ہمیں بھی کور کرنا چاہیے ان چیزوں کو، اور ایسی چیزوں کو آگے ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ 2 بڑی خبریں تھیں، میں نے کہا اپنے ناظرین تک پہنچاؤں، اور ضمنی الیکشن میں بھی پاکستان تحریک صاحب حصہ لینے جا رہی ہے، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور اپوزیشن لیڈر تو آپ کو ہم نے 2 ہفتے پہلے ہی اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محمود چکزئی بننے جا رہے ہیں، اور سینٹ میں عاظم سواتی صاحب بننے جا رہے ہیں، اور وہ نامزد بھی ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ محمود چکزئی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جو 52 MNAs تھے پی ٹی آئی کے اس میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا۔ گو کہ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، کسی کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے۔ تو پیٹرن ان چیف بانی پی ٹی آئی عمران خان بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے اور کس کو کہاں نہیں کھلانا۔ تو محمود چکزئی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ کافی حکومت کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں، اور کافی ان کو جو ہے وقت بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو حکومت کے لیے اسمبلی چلانا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ محمود چکزئی اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے، تو کافی جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو اس امید سے اجازت دیجیے کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ۔